لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من اللہ والمقتحمین سید و سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ قابل عزت و احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، یاران طریقت، ایک تے سلسلہ وار پروگرام مشائخ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ کا تذکرہ جاری سی اور غالباً حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر ہویا سی، اور انہوں تو بعد جڑی ہستی انہوں دے خلیفہ نے عبدالخالق خواجہ عالم نال خواجہ پیر خبیر، تو حضرت خواجہ عالم ایک کون نے انہوں دا نا کیے، انہوں دی سیرت و سوانے مختصر ان دا بھی بیان ہوئے گا، لیکن چونکہ ذوالحج دا ماہ مبارک شروع ہو چکے ہیں اور لوگ قربانیاں خرید رہے ہیں، مسائل بھی دریافت ہو رہے ہیں، چند ایک چیزاں جڑیاں پیش نظر رکھنیاں ضروری نے، وہ سماعت فرما لو۔ ایک تے یہ بات ہے کہ قربانی ہر بندے دے اوپر واجب نہیں ہے، جانور قربان کرنا ہر بندے تے واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پابند کیتا ہے انہوں جیڑا استطاعت رکھدا ہے، اور معیار ہے نصاب، جو صاحب نصاب ہے اندر تے قربانی واجب ہے، دوسرے اتنے واجب ہی نہیں۔ نصاب تو مراد ایک مرد یا عورت، نصاب دی بات پھر کرنے ہاں، پہلے یہ گل بھی سن لو کہ قربانی جدو بندہ بالغ ہو جاوے تو اس وقت اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اندے اوپر واجب ہے، اگر صاحب نصاب نہیں تو واجب نہیں۔ باپ دی قربانی بیٹے تے، بیٹے دی باپ تے، بھرا دی بھرا تے، اولاد دی والدہ تے، والدہ دی اولاد تے، ایک دوسرے دے اوتے واجب نہیں، ہر کسی نے اپنی قربانی آپ کرنی ہے۔ اگر اندے تے لازم ہے، اینی پہنچ رکھدا ہے، صاحب نصاب ہے تے پھر ٹھیک ہے، او خریدے قربانی اور کرے۔ اگر نہیں پہنچ رکھدا، صاحب نصاب نہیں، دو بھرا نے، ایک غریب ہے ایک امیر ہے، صاحب نصاب ہے، غریب دے اوتے واجب ہی نہیں ہے گی، وہ سکون کرے، تے جیڑا امیر ہے صاحب نصاب ہے ان دے اوتے واجب ہے وہ اپنی قربانی کرے۔ نصاب کی ہے ان دے اوتے بات کرنے ہاں، لیکن اس تو قبل یہ بات مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ ساڑھے کو عام روٹین دے وچ گھر دے وچوں ایک بندہ جا کے بکرا خرید کے لایا ہوندا ہے، تو کہتے ہیں جی اسی بھی قربانی کی تھی، بکرا ذبح کیتا، گوشت کھاتا، قربانی ہوگی، وہ کن دی طرفوں ہوئی ہے وہ کوئی پتہ نہیں، وہ ابے دی طرفوں ہیں، امی دی طرفوں ہیں، بڑے بھرا دی طرفوں ہیں، بھین دی طرفوں ہیں، وہ کن دی طرفوں ہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک ڈھیری پاؤنی ہے جی، اے ساڈی بھی پا لیا جی، وہ کن دی ہے وہ کوئی پتہ نہیں، یہ تو غلط طریقہ ہے۔ جب تعین ہی نہیں کیتا وہ کن دی طرفوں ہوئی قربانی جی؟ گھر دا جائزہ لینا پائے گا کہ اگر تے گھر دے وچوں سربراہ جڑا مرد ہے وہ صاحب نصاب ہے تو پھر وہ نیت کرے کہ میری طرف ہے، اور اگر مرد صاحب نصاب نہیں، بیویوں دی صاحب نصاب ہے، جویں کہ اکثر ساڑے کول ہو جاندہ ہے، بیویاں سونا ناپ کے رکھیا ہوندہ ہے، 7.5 تولے سونا بیوی کول ہوئے، بیوی صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنی واجب ہے۔ بندیاں دے لین دین دے کاروباری معاملہ تو قرضے تھلے دبے ہوندے نے، بندیاں کو نہیں ہوندی ہے نہیں گنجائش، وہ نہیں صاحب نصاب، بی بی صاحب نصاب ہے تے او
قربانی کرے دیوے پیسے کوئی فرق نہیں پہنتا تھوڑا جا سونا بھور لوے ہے جو ہے 7.5 تولے تو اتے وے تے اندے وچوں تھوڑا جا ویچے بکرا خریدے چھترا خریدے یا کسی ٹھیری جو پائے حصہ ہوندہ ہے میں کاٹی ہے واجب بی بی تے ہوندہ ہے تے آکھی جاوے گی لیاؤ ہاں پھر تسی لیاؤنی ہے قربانی تسا ہی کرنی ہے میں کی کرنا ہے تو جڑا ناپ کے بیٹھی بندہ آگے کرتے تھلے تے پیانو آکھی جائے گی تے تسا ہی لیاؤنی قربانی لیاؤ کرو پھر جدو عورت تے واجب ہے تے واجب عورت تے وے تے پھر ادا بھی ہوئی کرے وہ دیوے پیسے اصل تے گل ہے ہی ہے ویسے انہوں پھر خامد گفٹ کر دے وے لے کے کہ اے چھترا میری طرف ہوئیں تے اے توہیں دی مالک ہیں تے او نیت کر لوے قربانی دی وہ ایک الگ بات ہے ورنہ واجب اگر عورت صاحب نصاب ہے تے واجب ان دے ہوتے ہیں اگر بیٹا صاحب نصاب ہے بڑا بیٹا ہے چھوٹا بیٹا ہے بالغ ہے کوئی بھی ہے نابالغ دی بات نہیں نابالغ تے احکام شریعہ دا مکلف ہی نہیں بالغ ہون تو بعد ہے کوئی بھی جو لڑکا نصاب نو پہنچ گیا ان دی اپنی انکم اینی ہے کہ او پیسے قرضہ شرزہ کٹ کے ان دے کول جننے کو پیسے پے نے وہ حساب لاوے 52.5 تولے چاندی دی جنی مارکیٹ ویلیو ہے قیمت ہے ان دے برابر ان دے کول پیسے اضافی پے نے پھر بھی وہ صاحب نصاب بندہ ہوئے یا بڑھی ہوئے ان دے کول ایک اضافی سامان پیا جڑا ان دے استعمال دا ہے ہی نہیں توجہ ہے استعمال دا نہیں موبائل فون ایک استعمال کردا پیا دوجا ڈبہ پہ کی رکھیا ہے یا ایک موٹر سائیکل استعمال دی ہے دوجی اونجی کپڑا پا کے رکھی ہے ایک گڈی استعمال دی ہے دوجی اونجی کپڑا پا کے رکھی استعمال دی شے پاویں 2 کروڑ دی لینڈ کروزر کھلاری ہوئے ان دا حساب کوئی نہیں ہونا کیونکہ وہ استعمال دی ہے تے جیڑی چیز استعمال وچ نہیں ان دا حساب کیتا جائے گا جے تک قربانی دے موقع تے ایک ڈنگ پہلے بھی قربانی دے دنہ چ بھی ان دے کول ایسا مال جیڑا بالکل ان دے استعمال دا نہیں اضافی پیا ہے فالتو پیا ہے تے ان دی قیمت 52.5 تولے چاندی تو بہت ہی بن جائے تے قربانی لے آوے کرے قربانی تے جے بی بی نے سامان رکھیا ہے ان دے کول ایسا سامان ہے جیڑا ان دی ملکیت ہے جویں کہ والدہ والدین جہیز دے دیندے نے اپنی بچی نو تو جہیز دے وچ ان دے کول پراتاں پتیلے بسترے اور برتن کوئی اور دیگر سامان فرنیچر وغیرہ دا جیڑا کہ بالکل سال وچ ایک واری بھی استعمال نہیں ہوندا سال وچ ایک وار بھی استعمال نہ ہوئے ان دی پھر مالیت دا حساب لایا جائے گا کہ وہ فالتو ہے تے جے ایک وار بھی استعمال کر لیا مثال دے طور ایویں کوئی مہمانوں دعوت چاہ دیتی یا آئے مہمان یا کوئی فنکشن ہے پروگرام ہے شادی ہے خوشی ہے غمی ہے کوئی پروگرام ہے ان دے اوپر ایک وار بھی اتار کے برتن استعمال کر لیا تو پھر وہ استعمال دے ہو جان گے انہاں دا حساب نہیں ہوئے گا اس واسطے علماء فرما دے نے بیبیاں نو آئے گئے پرونے نہ بھی آئے ہو اپنے گھر دے وچ ایک ادھی واری برتن کٹ کے استعمال کر لینے چاہیے نے تاکہ وہ سال دے وچ استعمال والے برتناں دے وچ شامل ہو جان تے جے نہ ہتھ لایا استعمال نہ کیتی چیز تے پھر ان دا حساب ہوئے گا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے دشواری تا نہیں ہو رہی تے جڑا پھر صاحب نصاب ہو گیا بندہ ہوئے بی بی ہوئے یا گھر دا کوئی ممبر ہوئے وہ ہو گیا صاحب نصاب استعمال دیاں چیزاں کٹ کے ٹھیک ہے نا جی وہ صاحب نصاب ہو گیا تے وہ قربانی کرے گا دوسرے دے اتے واجب نہیں ہے گی تے قربانی چھترا کر لوے بکرا کر لوے چھترا جڑا ہے سال دا بکرا بھی سال دا چھترے دے وچ تھوڑی جی رعایت ہے کہ 6 مہینے تو اتے ہوئے تے وکھالی دے وے سال دی تے فقہا نے کیا ہے وہ بھی جائز ہے بکرے دی عمر کم از کم سال ہونی چاہیے تے گاں نہیں ایک دن بھی کٹ ہوئے تے نہیں ہوئے گا تے سال دا بھی حساب میں دس دیاں چن والا سال کو 10 دن کٹدا ہوندا جی جیڑا اسلامی سال دی گل ہے دوجے سال دی گل نہیں ہے گی متا گیا کہ بھئی 2 جنوری نو بکری سوئی سی تے اگر 2 جنوری اگے عید آ گئی ٹھیک ہے جی
تے انہوں تسی شمسی مہینے نال انگریزی مہینے نال ویکھو گے سال دے لحاظ نال تے او تے مثلا کہ 2 نو بکری سوئی تے 1 جنوری نو عید آ گئی تے 1 دن گھٹ ہو گیا، لیکن جدو چند دا حساب لاؤ تے پھر 8-9 دن ود پیا ہوندا ہے تے حساب کیندا ہوے گا؟ چند دا ہوے گا۔ اسلامی کیلنڈر چند نال چلدا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح عورت دی عدت ہے جیڑی خامند فوت ہو گیا تے عورت دی عدت شمار کرنی تھی، وہ بھی چند دے مہینیاں نال حساب ہوے گا، انگریزی مہینیاں نال حساب نہیں ہوے گا۔ تے گائے یا کٹا ان دی عمر ٹھیریاں دے وچ نے 7، کنیاں نے 7 ٹھیریاں نے، 8 نہیں ہو سکدیاں، 9 نہیں ہو سکدیاں، 10 نہیں ہو سکدیاں، 7 تو ود نہیں ہو سکدیاں، 7 تو گھٹ ہون برابر ونڈ لین سارے تے پھر بھی جائز ہے۔ 3 بندے ایکو ہی گاں لے کے برابر حصہ پا لین تے پھر بھی جائز ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ پہلو انہاں دیا 7 ٹھیریاں کیتیاں جان، گل سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، اگر یہ مسئلہ ہضم ہونے جو دشواری ہوئے تو میرے نال علیحدہ رابطہ بھی کیتا جا سکتا ہے، آپ بیٹھ کے بات کیتی جا سکتی ہے۔ 7 تو زیادہ ٹھیریاں ہون گیاں تے حصہ 7ویں تو کٹ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر 7 تو کٹ ٹھیریاں ہون گیاں تے حصہ 7ویں تو ود جائے گا۔ ایک بندے دے حصے وچ 7ویں تو ود حصہ آوے، مثلا 6 بندے نے، ساریاں نے ونڈیاں آپس وچ تے حصہ 7ویں تو ود ہے۔ ریاضی کمزور تو نہیں؟ پھر ٹھلے کیوں جیڑے؟ 5 بندے آپس وچ ونڈ لین تے حصہ 7ویں تو ود آوے گا۔ اس واسطے 6 بندے برابر ونڈ لین، 5 برابر ونڈ لین، 4 برابر ونڈ لین، 3 2 برابر ونڈ لین، یا پھر ایکو بندہ ہی پوری گاں کر دے اپنی طرفوں تے پھر بھی جائز ہے۔ 8 بندے شامل نہیں ہو سکتے، اگر 8 یا 9 ہون گے تے حصہ 7ویں تو کٹ جائے گا، تے 7ویں تو کٹ حصہ جائز نہیں ہے گا۔ باقی رہ گیا مسئلہ کٹے دی قربانی دا، اے ویلی جی بوبو لوگ کر دیندے نے، بعض عید دے دن اج کوئی نہ کوئی شوشہ چھڑ دیں، کٹے دی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ کٹے نو فقہائے کرام نے اے گاں دی جنس شمار کیتا ہے۔ اگر ایک پاسے کٹا ہوئے ایک پاسے گاں ہوئے تے ویکھیا جائے زیادہ ثواب کیندا ہے تے زیادہ تے گاں دا ہی ثواب ہے، اندے وچ کوئی شک نہیں۔ لیکن کٹے دے وچ حصہ پایا قربانی ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور تقریباً ہر مسلک دے لوگاں نے انہوں قبول کیتا ہے، اس بات نو ہر مسلک دے لوگاں نے قبول کیتا ہے کہ بالکل کٹا جڑا گائے دی جنس ہے، لہذا اندیاں 7 ٹھیریاں کیتیاں جان گیاں۔ نیت بڑی خالص ہونی چاہیے۔ قربانی دے وچ ایک بات خصوصی پیش نظر رکھی جائے، جانور خریدنا ہے تے اے نیت نہیں کہ میرا شریک 2.5 لاکھ دا لیا ہے، اچھا تسی 2.5 لاکھ دا لب کے لیاؤ بھائی، لوکی کی آکھن گے ایر کی پھر ویڑ کائندہ چوری دا ماڑا ہے، اے نیت ٹھیک نہیں۔ اگر 2.5 دا بھی لیانا ہے تے صرف اور صرف اپنا تے اپنے رب دا تعلق ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم مینوں تو توفیق عطا فرمائی، میں سونا جانور سونا لینا چاہیے، میں سونا جانور تیری بارگاہ پیش کر رہا ہوں، یا اللہ قبول فرما لیں۔ نیت بڑی خالص ہونی چاہیے، نیت دے اندر صرف اور صرف تقرب اللہ، اللہ دی بارگاہ قرب رضا الہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ جڑی شے پہنچ دی ہے، ایک گوشت تواڈے کول رہ جاندے نے، اے اللہ دی بارگاہ چ نہیں جاندے، انہاں دا خون ایتھے ہی رہ جاندا، اے نہیں جاندا۔ جڑی تواڈی نیت ارادہ تقوی تے پرہیزگاری ہے، اے اللہ دی بارگاہ جا کے جمع ہو جاندی ہے، اجر اندے اوتے ملے گا۔ گوشت تساں کھا لیا، نیت ادھر چلی گئی، اگے کاؤنٹ ہو جائے گی کہ اندی کی نیت سی، انہیں کنا خرچہ کیتا ہے، کس ارادے نال انہیں قربانی کیتی ہے، وہ اللہ دی بارگاہ لکھی جائے گی۔ اس واسطے خصوصی طور تے اپنے آپ نال پہلے مشورہ کرن دی ضرورت ہے کہ میری نیت وچ کوئی فطور خرابی تے نہیں ہے گی، پیسے حلال دی روزی ہوئے، رزق جائز ہوئے، حلال ہوئے، اور نیت یہ ہوئے کہ یا اللہ صرف تیری رضا واسطے قربانی کر رہے ہیں۔ جدو اس ارادے نال بندہ قربانی کرتا ہے پھر اللہ پاک قبول فرما لیندا ہے۔ 7 ٹھیریاں نے اور
انہاں دے اندر ہر بندہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، بد مذہب وچ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندے دی نیت خراب ہوئی یا ان دا اعتقاد خراب ہو گیا، کوئی بدعتی ہے یا کوئی گمراہ ہے، بد مذہب ہے، ایسا آدمی اگر وچ شامل ہو گیا، مثال دے طور تے کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگا وچ مرزائی ٹھوک دیتا وچ ستاں دے، انہیں آج میں بھی کرنی ہے، میں نے بھی شامل کر لو، او پھر باقی دے چھی جڑے نے انہوں دا بھی بیڑا گرک کر دے گا نال۔ اس واسطے کوئی بدعتی، کوئی بد مذہب، بد عقیدہ آدمی وہ بھی شامل نہیں ہونا چاہیے ستاں ٹیریاں تے ستاں دے سات بندے انہاں دی نیت بھی بڑی خالص ہونی چاہیے، ساریاں دی نیت یہ ہوئے کہ میں صرف اور صرف رضائے الہی واسطے قربانی کر رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی گل؟ اور کوئی مسئلہ کسی دے پیش نظر ہوئے تے پوچھ سکتے ہیں۔ خیر نال اگے بھی جمعہ شریف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہفتے والے دن ہی دن تو پھر جڑے کوئی مسئلے مسائل ہوئے پھر انشاءاللہ العزیز پھر بھی بیان کریں گے۔ جڑیاں کوئی ضروری چیزاں سامنے آئیاں نے وہ میں عرض کر دیتیاں نے، کوشش یہ کی جائے کہ خود بھی مسئلے ذہن وچ رہن اور متعلق جڑے احباب نے، دوست نے، انہوں نے بھی اس چیز تو آگاہ کیتا جائے۔ ہون آ جاؤ جڑی ہستی دی گل کرنی ہے، تذکرہ تا انہاں دا ذرا مختصر ہے پر وچ ایک گل ہے جڑی اج تانوں دسنی۔ عبد الخالق خواجہ عالم نال خواجہ پیر خبیر پیر عزیزی نیز سماسی حاصل کیتی کل نعم۔ ایو ہستی نے جڑے حضرت خواجہ عبد الخالق اجتوانی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ نے، آپ دے 4 مشہور خلیفے حضرت خواجہ عبد الخالق اجتوانی رحمت اللہ علیہ جنہ دا تذکرہ تسی پچھلے جمعے سنیا، انہاں دے ایک خلیفہ سن حضرت احمد صدیق رحمت اللہ علیہ، دوسرے سن حضرت خواجہ اولیاء کبیر رحمت اللہ علیہ، تیسرے سن حضرت خواجہ سلیمان کرسینی رحمت اللہ علیہ، تے چوتھے تے سب تو بڑے خلیفہ جیڑے ساڑے مشائخ دے پیر حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمت اللہ علیہ، اے خواجہ محمد عارف نے جنہاں نو خواجہ عالم کیا ہے شجرہ مبارکہ دی اندر، اصل نہ ہے خواجہ محمد عارف۔ ریوگری اس واسطے کہ جڑا پنڈ جڑا قصبہ سی ہوندا نا ریوگر سی، جی میں لاہور دے کول 20-22 کلومیٹر تے شرک پور شریف قصبہ ہے، بالکل اسی طرح غجدوان تو شمال والے پاسے، غجدوان تو شمال والے پاسے 20 کلومیٹر ریوگر قصبے دے وچ آپ دی پیدائش ہوئی، تے جڑی رات آپ دی ولادت ہوئی وہ معراج شریف دی رات سی 551 ہجری 1165 15 ستمبر 1165 عیسوی آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، تے آپ پھر جدوں بالغ ہوئے، طبیعت مزاج فقر والے مائل سی، تے مشائخ دا جائزہ لیا، بزرگاں دا جائزہ لیا کہ کیڑی ہستی دے دامن کرم نال وابستہ ہونا چاہیے، تے ایک کوئی ہستی سامنے آئی حضرت خواجہ عبد الخالق اجتوانی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی خدمت میں چلے گئے۔ جدو گئے ہوتے پوچھا کیویں آیا ہے؟ اے جی حضور میں آپ دی خدمت میں رہن واسطے آیا، باطن دا علم حاصل کرن واسطے آیا، اپنے روح دی صفائی واسطے آیا ہاں، حضور میں نو لڑ لا لو، تواڈے لڑ لگن واسطے آیا ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے، بیعت کر لیا، تے خواجہ محمد عارف ریوگری اتھے رہن لگ پہ۔ میں آپ دی جدو سیرت پڑھی کہ خواجہ عبد الخالق اجتوانی دی آستانے تے رہ رہے نے، جو دین دا علم پڑھایا ہے، جے صرف ناو پڑھائیے تے آپ ہی پڑھائیے، جے قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھایا ہے تے خواجہ عبد الخالق اجتوانی نے خود ہی پڑھایا ہے، تے جے سلوک دیا منزلہ طے کرائیاں نے تے خود ہی کرائیاں نے، تے خواجہ محمد عارف ریوگری انہاں دا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ حضور میں نصاب اینی دیر چ پڑھنا تے اینی دیر چ پڑھنا ہے،
بس حضور حکم ہوئے میں ہن کرنا کی ہے جے ڈیوٹی لگ گئی کہ 12 مٹی لیا کہانی بار تے چھت لمڑی ہے تے خواجہ عارف رہو کری انہیں چھت لمڑی شروع کر دینی جے ڈیوٹی لگی ہے کہ ہون تو میری منجی بچھا خواجہ عارف رہو کری نے خواجہ عبدالخالق اجدوانی دی منجی بچھاؤنی شروع کر دینی جے ڈیوٹی لگی ہے کہ ہون تو جناب میرے واسطے افوزو دا پانی باروں پار کے لیا انہیں پانی پار کے لے ہونا ہے ڈیوٹی لگی ہے غلامہ دی خدمت کرنی ہے تے غلامہ دی خدمت جیویں جیویں پڑھ دا گیا میں آکھیا کہ گل تا ایکو ہی لگ دی ہے بھئی گل تا ایکو ہی بھی لگ دی ہے خواجہ عارف ریوگری رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی نقشبندیاں دے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ تعالیٰ آپ دی آستانے تے رہ کے اپنے آپنوں مرشد دے سپرد کر دیتا تے خدمت کر دے رہ پھر ایک وقت او آ گیا خدمت تو خوش ہو کے شیخ نے فرمایا کہ محمد عارف اے جی حضور فرمایا تو بڑی خدمت کیتی ہے ساڑی جا اسی تینو خلافت دینے ہیں لوگاں نو بیعت کریا کر کوئی فرق محسوس ہویا ہے ادھر تے ادھر ادھر والی گل بھی سمجھ گیا کدھر دی ہے خواجہ نور محمد فنافی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے جدو قلعہ شریف آئے تھے حضرت مناظر اسلام علامہ عبدالعزیز قصوری رحمت اللہ علیہ نال نے فرمایا مولوی صاحب اے نذیر احمد نو بلاؤ بھجا پھر دے تھے حضرت صاحب فرما دینے میں چھوٹا یا 11-12 سال 12-13 سال دی عمر تے میں نو بلایا تے سرکار فرمایا نذیر احمد کتھے پڑھنا ہے میں کہا جی شرک پور درس وچ پڑھنا وا سرکار نے فرمایا مولوی صاحب اندہ ذرا امتحان لو چیک کرو ویکھو یہ کچھ آؤندی بھی ہے کہ نہیں انہوں نے قاعدہ مگوا کے سنیا حضرت صاحب نے میں نے آپ گل سنائی فرما دے جی پہلے صفحے تو سنیا تو سبق کوئی نہ آیا دوجے تو سنیا کوئی نہ آیا تیجے تو سنیا کوئی نہ آیا کدی کدی سبق کوئی نہ آوے تے نقصان ہو جاتا ہے کدی کدی سبق کوئی نہ آوے تے فائدہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں سبق آ جاتا ہر تھاں تو ہر صفحے تو سنا دیں سرکار فرما دیا ہو ٹھیک ہے پڑھی چل واہ پہ پڑھنا ہے جدو اتھوں بھی نہیں آیا درمیان چوں بھی نہیں آیا آخر چوں بھی نہیں آیا دوجا قاعدہ پڑھیا اتھوں بھی نہیں آیا سرکار فرمایا مولوی صاحب لگتا ہے انہیں ایتھے اندے کولوں نہیں پڑھیا جائے انہوں آپ پڑھانا پائے گا آپ پڑھانا پائے گا حضرت صاحب فرما دینے میں سننا پیا حضور قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمت اللہ علیہ گل بڑی ایک کے مماثلت ایک کے دسنا یہ وے کہ جدو شیخ دی خدمت کیتی جائے شیخ دا پانی بھریا جائے حضرت میاں نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پانی کیویں بھردے ہوندے سن سرکار نے کمرے چ بہ جانا مینوں حضرت صاحب فرما دے نے ایک دفعہ مینوں نال لے کے گئے خاص دیاں چیخاں لے کے آئے میں کہا جی یہ کی یہ فرما دے نے گھر چلیں گا تے تینوں دساں گا چیخ لاج تے دروازے اگے مینوں فرمایا چل پانی ایندا میں بچپنا سی اجے مینوں اودوں تے یہ پکھے کسے گھر آئے سن ایئر کنڈیشن تو بڑی دور دی بات ہے خاص دی چیخ بڑی موٹی تے ہوندے تے فرمایا پانی چھڑکو جدوں پانی چھڑکیا دوجے پاسے لایا پکھا پکھے دے وچوں ہوا ٹھنڈی جویں اے سی جو بھی آوندی پھر بہا لیا تے فرمایا حضور دی ذات پاک خواجہ نور محمد فنافی رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں جلوہ فرما ہوندے سن تے فرمایا میں خاص دی چیخ لا کے تے پانی ترونکدا ہوندا سا تے سرکار دوسرے پاسے بیٹھے ہوندے سن ٹھنڈی ہوا جا رہی ہوندی سی او جڑے مرید کولوں پیر نو ٹھنڈی ہوا جاوے پیر والوں کدوں تتی ہوا آوے گی پھر پیر والوں بھی ٹھنڈیاں ہی آن گیاں نا اسی واسطے پھر او ایک خدمت آسان جنہ دی وجہ تو خوش ہو کے فرما دیتا دریا دی کاچھل تے بیٹھے ہوئے فرمایا کہ نذیر احمد او ٹلا کیوں ہیں چون کیوں سٹی ہو اے جی حضور تقریر دا والا نہیں ہوتا فرمایا جا دل خوش ہو گیا فرمایا جا ایک وقت آئے گا کوئی مولوی کوئی قوال کوئی نعت خان تیرا مقابلہ نہیں کرے گا خدمت کر کے دل جتیا ہوئے نا تے کئی فاصلے اوے جیڑے سالاں چ طے ہوندے نے شیخ دی کرم دی نظر ہو جائے تے سکنٹاں چ طے ہو جاندے نے سکنٹاں دے وچ مینوں حضرت صاحب فرماندے نے میں پتہ کیویں خاص دی چیخ تے حضور دی چیخ تر کردا سا میں کہا جی کیویں فرماندے نے مینوں خیال آیا بھی پانی تے ہر ویلے لگنا چاہیے پانی ہر ویلے لگنا چاہیے تے جس لے چھٹا لائی دا تے سک جاندی چھٹا لائی دا سک جاندی فرماندے نے میں ایک لیا پیپ لے کے تے کل لیا کل نال اندے کیتیاں موریاں تھاں تھاں تو اندے موریاں کر کے تے فرماندے نے انہوں اگلے دوں بند کر دیتا بند کر کے تے چیخ دے اوتے لا دیتا
چیخ تے لا کے تے پچھوں فرماندے نے کہ میں پلاسٹک پیپ لا کے تے پچھوں ٹینکی نالوں کنیکشن لا دیتا، وہ ٹوٹی تھوڑی تھوڑی میں کھول چھڑا کرا، پانی آئی کر کے اتنے وہ تر ہوندا رہے، ہر ویلے وہ تر رہے، سرکار ویکھ کے خوش ہو گیا۔ فرماندے نے نذیر احمد جگاڑ بڑا لایا ہی، نالے حضور خوش، نالے فرمان بھائی کمال کر دیتی، بھائی کمال کر دیتی۔ ہاں جی فرمایا انہوں نال لے چلیے۔ ایسا فرماندے نے میں رون لگ پیا، میں کیا اینی دور، پھر میں گھروں دور رہنا پائے گا۔ فرماتے نے میری والدہ صاحبہ نے جدو پتہ چلا سرکار فرمایا نذیر احمد نوں اساں نال لے کے جانا ہے، تو والدہ صاحبہ کیا پتر اس تو بڑی اور خوش نصیبی کیڑی ہو سکتی ہے، چل تیار ہو۔ میاں ہوری باہروں آئے، انہاں میاں صاحب نے دسیا حضرت میاں حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ، میاں ہوری بڑے خوش ہوئے، انہاں کہا میری دلی خواہش سی جڑی پوری ہو گئی ہے، سرکار اپنی خدمت وچ لے لین۔ اور میاں حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ اجے اس وقت اس مجمع دے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے نے جنہاں میاں حسن محمد دی مزاج نو بھی ویکھیا، طبیعت نو بھی ویکھیا ہے، اور میاں حسن محمد نو جان دے نے، میاں حسن محمد دی سخاوت نو بھی جان دے نے۔ وہ لوگ کدی کوئی آیا بوئے مڑیا نہیں سی گا، اور اس ممبر تے بیٹھ کے، ممبر رسول تے بیٹھ کے حضور جدو واز بیان فرماندے سن تے کدی کدی اپنے پنیویں میاں حسن محمد دی خدمات تو انہیں کو خوش ہوندے سن کہ سرکار برسرے ممبر تذکرہ کر کے دعاواں دیندے ہوندے سن کہ میرا پنیواں تے نال حضور تذکرہ فرما دے ہوندے سن۔ جدو خدمت ہونی ٹائم آنا، عرس شریف دا آنا، ایتھوں گڈاں ٹور پینیاں جناب، عرس شریف دا موقع آنا تے گڈاں دے تے بالن لد کے ٹور دینا، دیگر لنگر ٹور دینا عرس مبارک دے واسطے جناب۔ تے سرکار نو پتہ تے ایسی ایک دن ارشاد فرمایا کہ نذیر احمد تیرا باپ اس حدیث دا مصداق ہے جن دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جنہ مینوں ابو بکر صدیق دے مال نے نفع دیتا ہے اونا مینوں کسی اور دے مال نے نفع نہیں دیتا۔ باقیاں دے مال نے نفع ضرور دیتا ہے، پر فرمایا ابو بکر صدیق جویں خدمت وچ نمبر لے گیا ہے، تیرا باپ اس حدیث دا مصداق ہے۔ میرے باقی ارادت مند خدمتگار ضرور نے، پر جیڑا مقام تیرے باپ دا ہے کوئی اور اون دے قریب نہیں پہنچ سکیا۔ اور ایک موقع تے ارشاد فرمایا، حضرت صاحب فرما دے نے سرکار نو سائیکل تے بٹھا کے میں لے کے جا رہا، گل تے تسی سنی ہے کہ میں پوری تاریخ انسانیت پڑھی ہے، صرف میں مسلمانہ دی تاریخ دی گل نہیں کر رہا، صرف تصوف دی تاریخ دی گل نہیں کر رہا، مینوں آج تک کسی جگہ تے یہ گل نہیں ملی کہ مرشد سائیکل دے اتے بہ جاوے تے کوئی ایسا مرید بھی گزریا ہوئے موڈیاں تے چک کے لے کے پھرے۔ یہ ضرور مثال ہے گی ہے، حضرت شاہ محمد رحمت اللہ علیہ چھوٹے حضور نو موڈیاں تے چک کے کھڑا دے رہے، یہ مثال ضرور ہے، لیکن ایسی کوئی مثال اگر تواڈے سامنے ہوئے تو مینوں بھی پیش کر دیو، شکر گزار ہونا گا تواڈا، کیونکہ میرے سامنے آج تک ایسی کوئی مثال نہیں آئی کہ مرشد کریم سائیکل تے بہ جان تے مرید کاٹھی پھڑ لوے، مرشد پیڈل نہ مارے، 5 کلومیٹر جانا ہے تاں 10 کلومیٹر جانا ہے تاں 15 کلومیٹر جانا ہے تاں مرشد سائیکل تے بیٹھے نے تے مرید نے کاٹھی پھڑی نال نال دوڑ کے جا رہے نے، مرشد نو پیڈل نہیں مارنا پیندا، دوڑ دے جا رہے نے، سائیکل چرا رہے نے۔ اے خدمت کسے مرید نو نصیب ہوئے بخا دیو، ایک کوئی ہستی ہے فنافی شیخ حضرت قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمۃ اللہ۔ میں حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ دی جدو سوانے پڑھنی شروع کی تھی، ادھر حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی سوانے چل رہی ہے تے نال ہی میرے ذہن دے وچ حضور قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ دی سوانے جاری ہے ساری، دن رات خدمت نصیب ہے، سائیکل صاف کر کے رکھنی ہے، مرشد نو چار پائی لا کے دینی ہے۔ حضرت قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ دا ہر بندہ تعریف نہ کردا ہے تے نہ سندا ہے، یہ میں تو انداز ہے، ہر بندہ یہ صرف وہی تعریف کرے گا تے سنے گا جن دے دل وچ اپنے مرشد دے پیار دا دیوا بلدا پیا ہوے گا، وہ اپنے مرشد دے ہر غلام دی صفت سنے گا، کلی میاں نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ دی بات نہیں، تے جن دے دل وچ نفس بیٹھا ہوے گا وہ کسے دی سنے گا کسے دی نہیں سنے گا، اور جنہوں آقا نال پیار ہے انہوں آقا دی ہر نسبت نال پیار ہوئے گا، انہوں کسے گل نال غرض نہیں، جنہوں صرف اپنے اقتدار دی بات ہے، اپنے عہدے دی انہوں جناب صرف اور صرف غرض ہے اور چودراہ نال غرض ہے،
اور انہوں اس بات نال غرض ہے کہ بس میں ہوواں تے کوئی ہور نہ ہوے، او نہیں سنے گا، او میاں نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دی تعریف نہیں سن سکدا، انہاں دی تعریف او سنے گا جنہوں اپنے مرشد نال سچا پیار ہوئے گا۔ ایک بزرگ سن بیٹھے ہوئے سلسلہ عالیہ دے وصال فرما گئے نے، مینوں کہن لگے کہ یار سرکار دیاں کتاباں نو جلد کرنا، سنبھالنا تے چاڑنا تے صحیح انہوں فٹ کر کے رکھنا میاں نذیر صاحب تو ختم ہے، جنی خدمت کتب خانے دی میاں صاحب کر گئے نے انہی کوئی اور نہیں کر سکدا۔ میں کہا جی ہاں، اس خدمت دی برکت سی کہ اللہ پاک نے کتب خانہ سارا میاں نذیر احمد صاحب نو دے دیتا، مرشد کریم دا سارا ٹوٹلی کتب خانہ میاں صاحب تو لائے، خدمت دی برکت سی۔ پھر اس تو بعد جناب چارپائی لگانی ہے، بندے تے جناب شیخ دی خدمت کرنا کوئی معمولی بات نہیں، معمولی گل نہیں، بندے کو ٹائم ہی کو نہیں ہوتا، ہر بندہ بیزی ہے، ہر بندہ مصروف ہے۔ ایک دن پئی کوٹ سبق تو تے ساڑی کو پیر بھین سی مائی صاحبہ وہ ویندیاں پئیاں سن، سرکار نے سوٹیاں نال کٹیا سبق تو، حضرت صاحب نے خود بیان فرمایا کہ 1 2 3 4 جدو سوٹیاں ٹھکیاں نہ تو بی بی ویندی سی پئی، وہ آئی قلعے شریف تے آ کے تے میرے دادا جی حضرت میاں حسن محمد رحمت اللہ علیہ انہاں نال گل کرن لگی تے میرے پوپھا جی حکیم محمد حسین مرحوم وہ بھی اتنے بیٹھے تھے تے گل کر دی ہے پا حسن محمد تیرے کو روٹی کوئی نہیں ہے کیوں اے پتر تو اتنے پیراں کول چھڈیا تے پیر ہوری تانوں سوٹیاں نال کٹدے نے تے تیرے کو گھر روٹی کوئی نہیں ہے، انہیں سمجھا بھی کھرے اتنے روٹی کوئی نہیں ہے تے روٹی واسطے بھیجا۔ حکیم صاحب نے آخیا بی بی اتنے اٹھے نہ ہوتا، ایک انہیں تو بھین اٹھتا صحیح ہوتا، انہیں آخیا چل بھینا وہ گیٹ تے گیٹوں باہر ہو جائے گا، دوبارہ یہو جی گل نہ کہ تینوں کی پتا ہوئے اسی کہاں دے واسطے مرشد دی خدمت وچ بھیجیا، انہوں پتہ ہی نہیں ہے گا کہ جے تلانوں پھلاں دے وچ رکھو، تلانوں پھلاں دے وچ رکھو، اگر کسے بندے دی مرضی ہوئے میرے کول کوئی 1 کلو تیل نے میں انہاں دا تیل کڈنا ہے تے جدوں میں تیل کڈاں ہاتھ تے رکھاں تے وچوں گلاب دی خوشبو آوے، بازاروں تیل لے آیا تے وہ چاہندا ہے کہ تیل دے وچ گلاب دی خوشبو پیدا ہو جاوے، جدوں میں تلاں دا تیل جسم تے لاواں، سر تے لاواں، کسے جگہ تے لاواں، ایندا ٹکنا کھولاں تے وچوں گلاب دے پھل دی خوشبو آوے، اور جے اے صلاح ہوئے تے پھر انہوں تلاں نوں گلاب دے وچ تے رکھنا پوے گا نا، گلاب دی صحبت ہی تا دینا پہے گا، تے جے تیل گلاب دی صحبت ہی پہ ہون کیوں جی تے پھر جدو تیل کڈو تے وچ گلاب دی خوشبو آندی ہے کہ نہیں؟ دسو آندی سی کہ نہیں سی آندی؟ اور جنہاں نے میرے مرشد کریم نو بھی سنیا ہے تے میاں نذیر احمد صاحب نو بھی سنیا، دسو خوشبو آندی سی کہ نہیں سی آندی؟ اور جڑے بندے نہیں ماندی وہ بھی تسلیم کر گیا کہ یار اگر قرآن دی آیت حضور دی طرز سے کوئی پڑھ سکتا ہے تو میاں نذیر احمد صاحب نے، اور اگر کوئی شعر مثنوی مولانا روم پڑھ سکتا ہے حضور دی طرز سے تو میاں نذیر احمد صاحب نے، کوئی عربی دا کلام سرکار دی طرز سے پڑھ سکتا ہے تو میاں نذیر احمد صاحب نے۔ اے فوٹو کاپی کہندے سان کہ اگر جن نے کیسٹ سننی ہوئے خواجہ نور محمد فرافر رسول دی میاں نذیر احمد صاحب نے سن لوے، لیکن ان دے واسطے پھر صحبت ہی رہنا پائے گا، صحبت ہی رہنا پائے گا۔ شیخ سعدی شرازی فرماندے نے پھلاں دا پودا ان دے تھلے مٹی رہی، کسی نے اتھو چکی، کہتے نے میں غسل خانے گیا، جدو غسل خانے گیا تو اتھے واپس آیا، ایک بیلیے کو لگاں دا سی نہا کے، میں انہوں آکھیا یار چکی تا دیں، وہ تو چکیاں صابن دیا نہیں سن ہوندیاں، مٹی دیا ہوندیاں سن، انہیں میں نے مٹی دی چکی دے دیتی، کہتے نے میں انہوں پوچھا مٹی دی چکی نوں، میں پوچھا کہ تیرے بھی جو خوشبو آن دی ہے پی خیر تے ہے وے، تیرے جو خوشبو بھی آن دی ہے خیر بگفتہ من گلے نا چیز بودم۔ شیخ سعدی شرازی فرماندے نے کہ ایک دن انہوں نے گل سمجھان واسطے کی تھی، یہ زبان حال دی گل ہے، ان کوئی بندہ کہ لے مٹی گل کر دی ہے، اور مٹی تے گل نہیں کر دی، انہوں نے بلا لئی سی مٹی، جیڑی گل انہوں نے پوچھنی سی انہوں نے مٹی کو پوچھ لئی،
تے سانو انہاں سمجھا دیتی اگوں ہن سمجھن دی گل ہے جے سمجھ آ جاوے تے گل بڑی ہے فرما دے نے گلے خوشبو در حمام روزے گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوبیں بے دستم بے دو گفتم کے مشکیاں ابیری کی از پوئے دلاویزے تو مستم وہ گفتم من گلے ناچیز بوتم ولیکن مدتیں باگل نشستم جمال حملشی جمال حملشی جمال حملشی درمن اثر کرد جمال حملشی فرما دینے غسل خانے وچ بیلی نہا کے باہر نکلیا میں آکھیا مٹی دی چکی مینوں دے دے جدو ہاتھ وچ پھڑی مہکاں آیاں پوچھیا نی مٹیے تو تے مٹیے تیرے وچوں خوشبو کیوں بھئی آندی ہے کہندے نے جدو میں مخاطب کر کے پوچھیا تے مٹی نے جواب دیتا انہیں آکھیا شیخ سادی میں تے او ہوئی مٹیاں جیڑی تینوں دسنیاں پئی پر وچ گلے وے جمال حملشی درمل اثر کرد 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 وگرنا من ہما خاکم کے ہستم وگرنا من ہما خاکم کے ہستم جمال حملشی درمل اثر کرد جمال حملشی انہیں کہا شیخ سادی گل ہو رہے انہیں کہا کیڑی انہیں آکھیا میں تو مٹی دی مٹی ہاں دسنی ہے نا بھی تینوں مٹی آہو تو میں تو مٹی ہاں پھر تیرے جو خوشبو کیوں بھی آن دی انہیں آکھیا میں جن دی صحبت اچ رہی ہاں نا ان دا جمال میرے وچ اثر کر گیا ہے اے میری خوشبو نہیں ہوں اے ان دی خوشبو ہی جڑی آن دی ہو پئی بس مینوں تا اینا ہویا کہ میں ان دی صحبت وچ رہی صحبت نصیب ہوئی ٹھنڈا تتا جو بھی ہویا برداشت کیتا گرمی آئی تے برداشت کیتی سردی آئی تھی وہ بھی برداشت کیتی جنی دیر تک اسی سکول پڑھ دے ہوندے ساں تے جدو پیپر دینے کرنے نا سکول پڑھنے والے شاید میرے دور دے انہوں نے یہ گل پیشے نظر ہوئے جدو پیپر دینے تے ایک آنسر شیٹ دکان تو لے لینی آنسر شیٹ جڑی پرنٹ ہوندی سی نا ان دے اوتے ایک شعر لکھیا ہوندا سی نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا او جنہیں کوئی نام کماؤنا ہے انہوں محنت کرنی پائے گی انہوں ٹھنڈا تتا سارا کچھ برداشت کرنا پائے گا پھر نام بنے گا انہیں آکھیا شعر بنا دے شعر میں کہا اچھا جی انہیں آکھا شعر بنا دے یار این کر کے نا تے لات ننگی کر کے پٹ تے ہوں دے اگے بہ گیا انہوں کہندے اللہ اتھے پا شعر میں جدو کھاڑے چ نکلا تے مد مقابل تے پریشر پہ جاوے اکھاڑے چ نکلا تے پریشر پہ جاوے ویکھ کے کمب جاوے بندہ کہ اندے تو شعر بنے نے انہیں کہا لیاؤ جی اور نیل پر نالا بیلی انہیں سوئیاں چپے کہندہ کھلو جا کی کرن لگا انہیں کہا شعر بناؤں لگا انہیں کہا کتھوں شروع کیتا ہی انہیں کہا پوچھا لو نے دفعہ مار لنڈا ہی بنا دے شعر انہیں ویکھیا غور نال انہیں کہا پیڑ بڑی ہوندی انہیں نہ پیرل شروع کیتا تے پھر پیڑ ہوئی کہندہ ان کتھوں شروع کیتا ہی انہیں پیرل نے کہا رہن دے چتی نہ لتاں کام چلا لیں گے تو نہ ادھروں رہن کسی اور پاسیں شروع کر
انہیں پھر سوئی ماری ہے، کدھروں شروع کیتا ہی کھلوئیاں پیڑ بڑی پی ہوندی ہے، کدھروں شروع کیتا ہی انہیں آکھیا منہ والوں نے آکھیا دفع کر منہ رہن دے تو ٹھڈ بنا پہلو، انہیں ٹھڈ لو شروع کیتا، پھر چیکا میں کھلو جی ہوں کتوں شروع کیتا جی، انہیں آکھیا میں دا پہلو ٹھڈ بناواں، انہیں آکھیا ٹھڈ دفع کر پر رہن دے، انہیں سوئیاں سائیاں رکھ کے نا انہیں آکھیا پا تو بناؤن کی آیا مینوں اے دس، اے شیر، انہیں آکھیا کڈا سوہنا شیر ہے، نہ پوچھل نہ لت نہ ٹھڈ نہ پیر نہ کان نہ اکھاں، ہاں جی تے تو کہ جا شیر ہونا، چل دفع ہو اتھوں، شیر بنوانا آ گیا یہ انہیں شیر بنوانا آ گیا، یہو جا شیر میں کدی نہیں ویکھیا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بیان کر کے نا گل انہیں آکھیا اسی بھی مسلمان ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ کوئی گل نہ مسلمان دی نشانی کوئی نہیں، نہ پوچھو اسی مسلمان ہونے گیا، مسلمان ہونا ہے تو دھیان کر، تنگیاں بھی آنیاں نہیں، تکلیفاں بھی آنیاں نہیں، وہ تینوں برداشت کرنیاں پین گیاں۔ پھر اگے آ گیا جناب گل کرتے کرتے انہیں کہا جدو زخم لگے تے تو چاہویں شیر بن جاویں یا شیر بنوانا چاہویں، نام پیدا کرنا چاہویں تے تینوں لگے زخم تے ور بہر زخمیں تو پر کینہ شوی، پس کجا بے سیکل آئینہ شوی۔ تے شاید یاد ہوئے گا حضرت صاحب نا اس گل نو بڑا آرام آرام نال بیان کر دے ہوندے سن، تے آ جائے گا تواڈے ذہن، فرمائے سن ور بہر زخمیں تو پر کینہ شوی، ور بہر زخمیں تو پر کینہ شوی، پس کجا بے سیکل آئینہ شوی، ور بہر زخمیں ور بہر زخمیں تو پر کینہ شوی، پس کجا بے سیکل آئینہ شوی، ور بہر زخمیں ور بہر زخمیں تو پر کینہ شوی، پس کجا بے سیکل آئینہ شوی۔ فرما دے ہوندے سن ور بہر زخمیں، او جدو لگے زخم شیخ تیرے زخم تے لون سٹے تینوں کرے چیک تے تینوں چڑھ جائے غصہ، ور بہر زخمیں تو پر کینہ شوی، اگر ہر زخم کے ساتھ تو غصے سے پر ہو جائے، تینوں لمب چڑھ جاوے، اے پیر کی ہویا مطلب ہے، ایڈی سختی دا کی مطلب ہے، پیر دا تا کام میں بڑی نرمی کرے، بڑا پیار کرے، سختی کرن دا کی مطلب ہے۔ فرما دینے پیر جان دا ہے اے مل ملا کے زخم ٹھیک کرنا ہے کہ آپریشن کر کے ٹھیک کرنا ہے، پیر نو پتا ہے او تیرا کوئی زخم انو مرم لا کے ٹھیک کرے گا، کسے دے واسطے انو آپریشن کرنا پوے گا، اور جدو تو اپنے آپ نو روحانی طبیب دے حوالے کر دیتا پھر غصیاں دا کی مطلب مڑتا انو برداشت کرنا پائے گا۔ ور بہر زخمیں تو پر کینہ شوی، مولانا روم نے بڑا پیارا نظریہ پیش کیتا، فرما دینے ہر زخم نال اور تو جناب تینوں غصہ چڑھ دا روے، لمب چڑھ دی روے، تے اے بھی تا سوچ، او یہ بھی تا سوچ، پہلو شیشے بندے سن نا جڑے کیویں بندے سن، لوہے نو رگڑ رگڑ کے، لوہے نو کی کرنا رگڑنا، رگڑ 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 کے پھر ایک وقت بننا ان دے وچوں شکل نظر آنی شروع ہو جاندی سی، اور فرما دینے ہر زخم نال تو پر کینہ ہوئے، اے تا ویکھ جے تو آئینہ بننا ہے تے پھر رگڑے تا چلنے پین گے تینوں، رگڑے لگن تو بغیر تو آئینہ کیویں بن جاویں گا، بیٹھا بٹھایا ہی آئینہ بن جاویں۔ آج کل ساڈی یہ سوچ ہوندی ہے اٹھے تے آئینہ بن گئے، لو جی ویکھو سانو زیارت کرو ساڈی، نہ کوئی رگڑا لگا نہ کوئی گل نہ کوئی بات، اسی جی آئینہ ہونے ہاں، کرو زیارت ساڈی، کائیں تو زیارت کرو جی، اور زیارت ادو ہوے گی جدو تیرے وچوں شیخ دا چہرہ نظر آئے گا،
ادو تیری زیارت ہوے گی تو زیارت دے قابل تے شیخ دا چہرہ ادو نظر آئے گا جدو شیخ نے رگڑے لائے ہون جی ہاں ماسٹر فضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ جنت نصیب کرے کہندے نے میں بان والی پٹڑی تے کھڑا سرکار پراں تھلے نا حضرت صاحب قبلہ سرکار ہور ایک دو درویش تے کہندے نے اوتھے کتے سبق سنیا کہندے نے میں باہر ہوتا پٹڑی تے ساں تو حضور دی ذات نے سبق سنیا سبق نہ آیا تے سرکار نے اوتھے کوئی گلا باسی دی سوٹی سی کہ پتہ نہیں کیڑی وہ بھن لئی بھن کے تے حضرت صاحب نے جدوں لائیاں نا ماریا تے ایک درویش نے لائی دوڑ تے کہندے نے میرے کول آ گیا تے ساہ چڑھیا کہندے نے میں کہ کی ہویا ہے نذیر نو مار پہ پیندی میں کہ تینوں کی ہویا ہے تینوں ساہ ایویں چڑھیا ہے مینوں تے پتہ سی اور میں تینوں کی ہے نذیر نو مار پہ پیندی ہے اور میں مار تے اونوں پہ پیندی تینوں کی ہویا ہے تے مار کھا کھو کے اوئے ہائے ہائے مینوں میرے سامنے ایسی مثال نہیں آئی ادھروں کٹ کھادی ہوے بنا کے شیخ کولوں تے ادھر حکم ہوے اے کام کر تے اسی ہی روٹین نال اٹھ کے بلکہ اس تو بھی پہلے زیادہ خوشی نال کام شروع کر دینا ہاں جی کیا کمال حضرت صاحب نے ایک دن سبق تو ماریا جی یہ آئینہ تو پھر تاں ہی بندہ بنتا ہے نا حضرت صاحب نے سبق تو ماریا لاہور دربار شریف تو کدی کدی نہیں سی آتا سبق مار پہنتی سی سرکار نے جدو ماریا تو سوٹیاں پیچھے کنڈ تے ماریاں فرمایا مینوں یہ سبق یاد چاہیے میں تیرے کو سننا ہے تو ادھر کھانے دا ٹائم ہو گیا سرکار میں چل ہوں جا کے بیبیاں کو جا کے کھانا کھا کے تو پھر یہ یاد کر کے مینوں سنانا ہی حضرت صاحب فرماندے نے میں جا کے کھانا کھانا شروع کرتا اتھے ہی بہ کے نا پیراں بھاری چوکی تے بہ کے تے بیبے جی سالن پا کے دیتا روٹی پا کے دیتا میں کھانا کھان لگ پیا تے پتہ نہیں دل چ کی خیال آیا حضور آہستہ 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 پیچھے آ گئے آ کے تے میرے پیچھے بہ گئے اور میں کہ حضور میرے پیچھے بہ گئے آ کے تے فرماندے نے مینوں تے نا جویں او کمبنی نہیں تاری ہو جاندی میری یہ کیفیت ہوگی میں کہ پتہ نہیں ہون کی ہون لگا آرام نال سرکار نے ہولی ہولی میری قمیض چکی پچھوں تے جتھے سوٹیاں ماریاں سن نا اس جگہ دے اوتے سرکار نے اپنا دستے عطر پھیریا فرماندے نے ہاتھ مبارک دی او ٹھنڈک مینوں اجے تک یاد ہے او جنہیں لکھیا ہے نا انہیں آکھیا جے تو زندگی گزارن دے آداب سکھنے ہون تے پھر ایہو جی ہستیاں کولوں سکھ کیڑیاں مار کھا کے جو مسکراتے ہیں سیکھ آداب زندگی ان سے مار کھا کے جو مسکراتے ہیں مار کھا کے جو مسکراتے ہیں مار کھا کے جو مسکراتے سیکھ آداب زندگی ان سے مار کھا کے جو مسکراتے ہیں مار کھا کے جو انہیں رگڑے لگے یار خواجہ عارف ریو کری رحمت اللہ علیہ شیخ دی دن رات خدمت کی تھی چارپائی لگائی بستر لگایا ادھر بھی وہ خدمت جاری ہے اور حضرت صاحب فرماندے نے جدوں میں گیا کو 15 سال شاید ہی کوئی ایک ادھی رات آئی ہوئے کہ مینوں خدمت نصیب نہ ہوئی ہوئے ورنہ 15 سال ہر رات سرکار دی چارپائی لگائی ہے سرکار دے نالین شریف صاف کر کے حضور دے اگے رکھے نے خدمت کیتی ہے جدو دبان دا ٹائم آیا حضور نو دبایا ہے اور جس وقت جناب کھانا لیا کے پیش کرن دا موقع آیا سرکار نو کھانا پیش کیتا ہے حضور دی ذات پاک نے انہیں خوش ہوئے آپ دی خدمات تو فرمایا نذیر احمد تے میں ایک گلو بڑا خوش ہاں جدو کھانا لے کے آندا ہے میرے اگے رکھدا ہے تے پیچھے ہو کے بہ جاندا ہے جنی دیر میں کھانا کھانا وا میرے والے ویکھدا نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں نا میرے والے ویکھدا نہیں فرمایا مینوں خوشی ہے میرے خاندان دے اندر ندیدہ پن نہیں ہے انہاں مطلب خاندان تے حضور نو فخر سی نا خاندان تے فخر سی بس خاندان نو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسی کیڑی ہستی دا خاندان ہاں کیڑی عظیم ہستی دا خاندان ہاں کہ ساڈے طرز عمل دی وجہ تو ساڈے شیخ دے اوتے کوئی حرف نہ آ جاوے کہ اس خاندان دا بندہ ہے ہاں جی فرمایا مینوں بڑی خوشی ہے
اور حضرت صاحب دے وصال شریف سرکار دے وصال شریف تو پہلے غالباً سردیاں سن تے سرکار دی ذات پاک منجے دے اتے لیٹے نے، مفلر وڑیا سرکار نے تے تکیہ تے طبیعت مبارکہ ناساز ہے تے آواز دیتی نذیر احمد دوڑ کے جی حضور، جیڑا ہر ویلے کول ہوئے کیوں جی؟ میں تو صرف ایک گل پوچھنی ہے کہ جنہیں علم بھی سرکار کو پڑھیا، خواجہ عارف رہوگری خدمت کی تے علم پڑھیا، ٹھیک ہے تے 5-7 سال بعد جنی دیر رہ شیخ نے فرمایا کہ تو میرے کو پڑھیا بھی ہے، میری خدمت بھی کیتی ہوں، جا تو میرا خلیفہ ہے۔ تے جنہاں نے بچپن تو لا کے دن رات خدمت کیتی، دسو کسے بندے نو خدمت شک ہو بھی اٹھ کے میں نو دس دے وے، یا پھر انہوں نے ود کسے کیتی تے میں نو بخا دیو۔ میاں نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تو ود خواجہ نور محمد فنافی رسول دی کسے خدمت کیتی ہے، میں نو پیش کر دیو بندہ۔ خدمت بھی کیتی، علم بھی پڑھیا، مار بھی کھا دی، پھر خدمت کیتی، مار پئی ہے پھر خدمت کیتی ہے، جے تکا دیتا ہے پھر مرشد دے قدمات ہی ڈگے نے، مرشد نے چوک کے سینے نہ لایا، ہاں جی، تے آخری وقت تک خدمت نصیب ہوئی ہے، آخری حضور دے وقت تک جڑی ساریاں تو آخری سفر سرکار دا سی، وہ تو انہوں پتا سرکار نے کندے دے بہ کے کیتا سی، اس دنیا دا آخری سفر کسے نو پتہ ہے کہ خواجہ نور محمد فنافی رسول نے کیڑی شاہ تے بہ کے کیتا سی؟ اس دنیا دا آخری سفر، اس دنیا دی گل کر رہا ہوں، اگلے برزخ دے سفر دی نہیں، اس دنیا دا آخری سفر ہے۔ گراؤنڈ کالی گراؤنڈ تو لگ کے تے بیڈ سی ہاسپٹل دا بیڈ اوتھوں تک جڑا سفر کیتا ہے، یہ آخری سفر سی، یہ سرکار نے ٹور کے نہیں کیتا، یہ میاں نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے موڈیاں تے بہ کے کیتا ہے سرکار نے۔ اینی خدمت نصیب ہوئے تے پھر آ گیا ٹائم سائیکل دی خدمت سی، 15 سال تک دی خدمت، تے سائیکل دے اتے ہی بہا کے لے کے سیر واسطے جا رہے نے، تے میاں نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سائیکل پھڑی ہے، سرکار سائیکل دے اتے بیٹھے نے، بڑھا دریا وچوں لنگ رہے نے، گاڑی راہ سی 2 گیلاں بنیاں، تے ایک گیل دے اتے سائیکل ٹور کے لے کے جا رہے ہیں میاں نذیر احمد صاحب، تے سجے پاسے علامہ عبدالعزیز قصوری رحمت اللہ علیہ ٹرے آندے نے، تے سرکار نے سائیکل تو انج ویکھیا، علامہ قصوری نہیں ہے گے، فرمایا مولوی صاحب، تے مولوی صاحب ہونی دیر نو کوئی 15-20 قدم پیچھے جتی دے وچوں اڈی دے وچوں بکری کٹ دینے پہ، تے جدو آواز پئی جی حضور، تے دوڑ دے ہوئیں ہی جتی پاندے نس کے جی حضور، فرمایا کم دی گل آوے تو پیچھے رہ جانا ہے، اے جی حضور حکم ہوئے، فرمایا اے شخص جڑا ساڑھے نال جا رہا ہے وہ کیڑا سی؟ ایک سرکار نے، ایک علامہ قصوری نے، تے تیجے جنہاں نے سائیکل پھڑی ہے، فرمایا آ شخص جڑا ساڑھے نال جا رہا ہے ان دے اتے فرض ہے کہ اے حضور دا نام غلاماں نوں دسے کرے۔ خدمت سی ہے نہیں، خواجہ عبدالخالق اجدوانی نے پڑھا کے تیار کر کے نال پھر خدمت بھی ہوئی خواجہ عارف رہوگری دی طرفوں، تے فرمایا جا تینوں خلافت ہے، تے جدو ادھر بھی خدمت عروج نو پہنچی، اپنی انتہا نو پہنچی، شیخ نے خوش ہو کے فرما دیتا 15 سال خدمت کیتی ہوں، پڑھیا بھی سارا میرے کو ہی، پھر آئینہ بھی بنا دیتا، رگڑے بھی سارے لا دیتے، پھر شکل بھی تو آنو دیستی رہی بچوں، طرزاں بھی، لبو لہجہ بھی، انداز بھی، تے پھر تو آنو یہ بھی پتا ہے کہ جدو مرشد دی گل آئی جاندی سی تے اس تو اگے کسی دی گل بھی حضرت صاحب نہیں سن قبول کر دے، فرمایا سرکار نے فرمایا بس ٹھیک ہے گل ختم ہو، جو میرے مرشد دا فرمان ہے اس تو اگے ہور کسے بندے دی گل اگے آ سکتی نہیں ہے گی، سارا کچھ جدو تیاری ہو گئی تے فرمایا جا تو حضور دے غلاماں نو نام دسیا کر۔ اور اس بات ایتھے ایک دفعہ حضرت صاحب نے واقعہ بیان کیتا، چودھری بشیر صاحب ایتھے ہی سن، میں بھی مسجد وچ موجود سا، اٹھ کے کھڑے ہو گیا، انہاں دی ریکارڈنگ بھی میرے کول پئی ہے، ٹیپ دے اندر ریکارڈنگ ہوئی، چودھری بشیر نے آکھیا میری گل سنو، حضور میاں نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دا چبارہ بنا رہا سن، بنوایا چبارہ خود تے کیم سین نو بلا گیا کہ کیم تے پھیرا مار، جڑیاں ویڑے دیاں کندھاں نے وہ ٹھیک نے، کوئی اور وار لاؤن دی ضرورت ہے تے 10 ساڑی بچی اگر ایتھے پھرے ٹرے تے باہر اے نظر نہ آوے، کوئی ٹور دی پھر دی دا سر نہ دسے باہر۔ کیم صاحب گئے، انہوں نے دیکھیا کہ حضور دیواراں بالکل ٹھیک نے، صحیح گزارا ہوں گا اچھیاں نے،
فرمایا چودھری ہے جی حضور. چودھری بشیر نے بات سنائی تے چودھری بشیر سرکار دا اینا کوئی لاڈلا سی. او جڑے بڑے بڑے حضور دے عاشق اپنے آپ کو کہلا دے نے جدو سرکار ناراض ہو جاندے سن تے معافی چودھری بشیر لے کے دیندا ہوندا. ہاں جی پھر جاندے سن چودھری معافی لے دے تے چودھری نے آگے بہر نہ کرنا. سرکار فرمایا چودھری تو ہر کام وچ کڑم پاؤنا ہے. اے حضور تسی معاف کر دیو تہاڈا کی جاندا ہے. لے کے اٹھنا معافی دعا کے اٹھنا کرنا. چودھری بشیر دا اینا کو مقام سی تے چودھری بشیر دے دل وچ حضور دا پیار بھی بڑا سی. عشق سی نا تے مقام عشق نال بندے نے ایویں نہیں بندے. چودھری اتنے آڑت تے بہ کے حساب پیا کردا ہے. سرکار نے بندہ ایک گھلیا ہن دساں مرتضیاں نوں ایک دوجے نال پیار کیویں کرنا چاہیے. بندہ گھلیا سرکار نے آڑت تے جاندا ہے. فرمایا جاندا تے چودھری بشیر نوں سنیا دئی بھئی آ کے میری گل سنے. وہ بندہ آیا آ کے انہیں آکھیا السلام علیکم. تے چودھری صاحب لکھ دیا آکھیا وعلیکم السلام. ایں ہاتھ نال اشارہ کیتا بہ جا. وہ کوئی جمع تفریق کرتے پے سن یا جو بھی ہے سی رجسٹر کھولیا بیٹھے نے ویکھدے پڑھتے ہیں یا کی کرتے ہیں پہ ہاتھ نال اشارہ کیتا بہ جا. وہ بندے نے آکھیا کہ چودھری صاحب میں دربار شریف تو آیا سرکار نے کلیا. تے چودھری صاحب فٹافٹ رجسٹر ٹھپ کے نا او ہو کتوں آیا اے دربار شریف تو. انہوں نے کہا یار تیری مہربانی میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں تیرا اٹھ کے استقبال نہیں کر سکیا. ایک باری بوئے باہر ہو اتوں ہو کے تو پھر آ. جدو تو آویں گا تو میرے پیر دا نمائندہ قاصد ہے تینوں میرے پیر نے کلیا ہے. میرے کو غلطی ہوگی میں بیٹھیا بیٹھے تیرا استقبال کیتا ہے. میں تیرا اٹھ کے استقبال کراں گا. ایک باری باہر آ. وہ بندہ اٹھیا باہر گیا. جدو باہر آیا تو چودھری نے اٹھ کے کھلو کے استقبال کیتا سلام دعا لے کے بھا کے آکھیا ہون دس سرکار نے کی فرمایا سی. ہاں جی. اور اپنے ٹرسٹ دے اندر سرکار نے 5 رکنی ٹرسٹ دے اندر چودھری بشیر نو ممبر مقرر کیتا. تے چودھری بشیر کہندا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ چودھری تو میں نے پوچھیا کیوں نہیں کمرے دے اگے بڑے نے تے یہ کیوں بنایا ہے. میں کہا جی حضور تسی بہتر جان دیو دس دیو. انڈین سن نا انڈین زبان سی. تے حضور تسی بہتر جان دیو دس دیو. سرکار نے فرمایا چودھری میں اس واسطے بنایا ہے ایتھے نذیر احمد رہے گا ایتھے رہائش رکھے گا. میرے بعد نذیر احمد ایتھے رہے گا تے حضور دے غلاماں نو حضور دا نام دسے کرے گا. آئے لوگاں نو سرکار دا نام دسے کرے گا. فرمایا کہ میں اس گل دا چشم دید گواہ ہاں. میں اپنے کناں نال سنی میرے کو حلف لے لو. سرکار دی ذات نے میرے سامنے بات فرمائی سی کہ میں نذیر نو اس واسطے رہائش بنا کے دے رہا ہاں کہ ایتھے لوگاں نو حضور دا نام دسے کرے گا. اچھا جی دسو تسی کہ سرکار نے اتنی خدمت آخری وقت تک خدمت نصیب ہے. پڑھایا بھی ہے عالم بھی بنایا ہے تے خلافت ناجر لوانے والے دے جانی سی یا پراں ادھر ککڑی پور ٹبا پھریاں والے جڑا کدی کوئی آیا بندہ کدی کوئی آیا بندہ انہوں دے جانی سی. ہاں جی پنجابی چاہتے ہیں انجانا گل کرے سیانا قیاس کرے. خواجہ عارف ریوگری جدو خدمت کیتی خواجہ عبدالخالق اجدوانی طبیعت خوش ہوئی ایک دن بلا کے فرمایا جا تینوں خلافت دیتی تے تو لوگاں نو بیعت کریا کر اور جو دولت اساں تینوں دیتی ہے اگے تقسیم کر. ساڈی قلعہ شریف والیاں نو جڑی دولت خواجہ غلام مرتضیٰ کولوں ملی ہو عشق رسول دی دولت. خواجہ نور محمد فنافر رسول نے عشق رسول دی دولت ونڈی ہے. تسی دسو میاں نذیر احمد صاحب جنی دیر اتنے خطاب کرتے رہے نبی پاک دی محبت دا درس دیندے رہے کہ نہیں دیندے رہے. وہی ونڈ گئے اور قلعہ شریف تو انشاءاللہ العزیز اے چشمہ خواجہ غلام مرتضیٰ نے جڑا کنیکشن بارگاہ رسالت وچوں منظور کرایا ہے اے انشاءاللہ العزیز چشمہ قیامت تک جاری رہے گا تے پیاسے پیندے رہن گے. خواجہ عارف ریوگری رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر جڑی باقی زندگی گزاری اتباع رسول وچ گزاری عشق رسول وچ گزاری اور دنیا نو شریعت دا حضور دی محبت دا درس دیندے رہے. حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمت اللہ علیہ 65 سال دی زندگی پائی. 616 ہجری دے وچ انہاں دا وصال ہویا اور گجدوان دے کول جڑا پنڈ جتھے آپ دی ولادت سی ریوگر شریف اسی ریوگر شریف دے اندر ہی آپ دا مزار ازبکستان دے اندر اج بھی موجود ہے. وما علیہ الا البلاغ.